ناظرین، ذہن میں ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے اور عمومی طور پہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے اس کو ودا کرتے ہیں، اس کو رخصت کرتے ہیں، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کوئی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ ہے کیا؟ اس کے بارے میں بڑے لوگ بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور عمومی طور پہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ دیکھیے، یہ جتنی رسومات ہیں، کچھ رسمیں جو ہیں وہ دور جاہلیت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین میں اور دور جاہلیت میں جو رسومات پائی جاتی تھیں، اور جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلامی نظریات سے متصادم رسومات تھیں، آپ نے ان کو ختم کر دیا، اور جو اسلامی نظریات سے مطابقت رکھتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کو باقی رہنے دیا اور کچھ میں ترمیم فرما دی۔ اور اسی طرح جب اسلام غالب ہوا تو دور جاہلیت کی جو رسمیں تھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم فرما دیا، اور پھر کچھ ایسی رسومات رہ گئیں امت میں، چونکہ کچھ لوگ جو باقی قبیلوں سے مسلمان ہوئے تھے، باقی قوموں سے مسلمان ہوئے تھے، ان کی خاندانی باتیں اور اسرائیلی روایات اور باقی معاملات جو ہیں وہ رفتہ رفتہ امت میں سرایت کر گئے، اور کچھ باقی جو رسومات جو ہیں وہ دور جاہلیت کی باقی رہ گئی، یا ان کا کچھ وجود رہ گیا، یا ان کی جو جدید شکل ہے وہ اختیار کر لی گئی، قدیم شکل کو چھوڑ دیا گیا، اس کی جگہ ایک نیا طریقہ جو ہے اس کا ملتا جلتا رواج پا گیا۔ اسی طرح ہمارے، چونکہ ہم بر صغیر پاک و ہند جب اکٹھا تھا، ہندوستان اور پاکستان جب اکٹھا تھا، مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، اور باقی جو مذاہب عالم ہیں ان کے کچھ افراد وہاں پہ رہتے تھے، باقی قومیں جو ہیں، تو ان کی جو رسمیں ہیں، ان کے جو رواج ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، وہ مسلمانوں میں سرایت کر گئیں۔ بالخصوص شادی کے موقع پر تو میکسیمم جو رسومات ادا کی جاتی ہیں، تیل ہے، مہندی ہے، گانا ہے، سیرا ہے، اور گیت گائے جاتے ہیں، چاول پھینکے جاتے ہیں، اور یہ کافی ساری آتش بازی کی جاتی ہے، اور بینڈ باجے اور اس طرح کے یہ جو ہجڑے نچائے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو رسومات ہے یہ ہندوانہ ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے، کسی بیٹی کی شادی کے اوپر کوئی رسم جو ہے یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی، پھر اہل بیت اطہار، پھر تبع تابعین، صحابہ، یہ سارے لوگ موجود ہیں، لیکن کسی کی بیٹی اور بیٹے کی شادی میں وہ رسومات ادا نہیں کی گئی جو آج ہمارے شادیوں میں اور نکاح اور منگنی کے باقی رسومات میں وہ چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ تو یہ جو بیٹی کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے اس کو رخصت کرتے ہیں، یہ ایک محض رسم ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی برکت سے تو کوئی جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر قرآن مجید جو ہے وہ برکت کے لیے رکھتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ باقی کاموں سے برکت کیوں نہیں لیتے؟ کیا نکاح کوئی برکت والا عمل نہیں ہے؟ کیا نکاح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے؟ اسلامی طریقے سے نکاح کرنا یہ بھی تو ثواب ہے، یہ بھی تو سنت ہے، اس سے بھی برکات حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن ہر کام شادی میں ہم الٹ کرتے ہیں۔ شادی کے اوپر جتنے بھی کام ہیں کلہم امور جو ہے وہ خلاف سنت ہوتے ہیں، اور دین اسلام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ وہ مہندی لگا لیں، آج کل جو مہندیوں کا انداز ہے، جو مہندیوں کا رواج ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے تیل ہے، مہندی ہے، اور وہ گانے باندھتے ہیں، اور وہ سیرے باندھتے ہیں، اور گانے گائے جاتے ہیں، اور عجیب و غریب جو ہے وہ میوزیکل پروگرام کیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے نا، یہ سارا کا سارا اللہ کی ناراضگی والا معاملہ ہے۔ یہ شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی، اور جب ہم برکت کی بات کرتے ہیں، سارے کام ہم خلاف شریعت کر کے، اللہ کی ناراضگی والے کر کے، جو سارے معاملات دین سے متصادم ہیں وہ کر کے نا، تو آخر میں ہم برکت کے لیے، یہ ایک ڈرامہ ہی ہمارا انداز ہے کہ ہم آخر میں یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کے لیے قرآن مجید رکھتے ہیں اور لڑکی کے سر کے اوپر، اور پھر اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ کیا یہ آپ کا قرآن مجید رکھنا ہی کافی ہے؟ نہیں کافی۔ یہ برکتیں قرآن مجید کی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن یہ بالکل ایک تو رسم اس کا تعلق ہے ہی نہیں ہے، پچھلے دور سے، صحابہ کے دور سے، تبع تابعین کے دور سے، سلاف کے دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ آپ ان کے قلوب و اذہان میں اس کی تعلیم اتارتے، آپ ان کو اس کتاب کی تعلیم سے مرصع کرتے، ان کو سورہ نور پڑھاتے، ان کو باقی معاملات سکھاتے۔ جس بچی کو ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا،
اور ہم اس کے سر کے اوپر قرآن وقتی طور پہ رکھ کے نا تو اس کو رخصت کرتے ہیں کہ یہ برکت ہے، اس کی برکت سے انکار نہیں، لیکن باقی کام جو ہم کرتے ہیں وہ سارے کے سارے نافرمانی والے، اور یہ کام ہم برکت کی نیت سے کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہ اسلام کا کوئی حکم ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بات صرف اس بات پہ ہو رہی ہے کہ باقی ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی والی، اور آخر میں ہم جو ہے یہ ایک قرآن پاک رکھ کے بچی کے سر کے اوپر اور ہم اس کو بھیجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ برکت ہو جائے گی، لہذا یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہم نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قرآن مجید رکھ لیا ہے یا تو ہم نے ختم دلانے کے لیے، یا مردے بخشوانے کے لیے، یا اپنی دکانوں کے افتتاح کروانے کے لیے، یا قبروں پہ پڑھنے کے لیے، یا طویز دھاگوں کے لیے، اور یہ آیت پڑھو تو یہ فضائل ملیں گے، یہ آیت پڑھو تو اتنے مالدار بن جاؤ گے، یہ آیت پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ ہم نے قرآن مجید کو محض ان کاموں کے لیے رکھ لیا ہے، نہ کہ قرآن مجید جس کے لیے آیا تھا فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن اس لیے آیا تھا کہ تم اس پہ تفکر کرو، غور و فکر کرو، سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے قرآن آسان کر دیا تاکہ تم اس کو سمجھو۔ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، تفہیم کے لیے آیا ہے، تدبر اور تفکر کے لیے آیا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے، قرآن کا میسیج کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ ہاں، وقتی طور پہ جو قرآن مجید سے ہمیں واقعی چیزیں جو ہے کہ سورہ یاسین پڑھو 10 قرآن کا ثواب، ہم نے اخلاص پڑھ لو تو 3 قرآن پاک کا ثواب، بالکل اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھیں تو پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور سورہ یاسین پڑھیں تو یہ 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اسی پر اکتفا نہیں کرنا۔ قرآن مجید نے کب کہا؟ احادیث میں ان کے فضیلتیں، ان کے فضائل آئے ہیں، ان کی فضیلتیں موجود ہیں، لیکن یہ کب کہا گیا کہ صرف یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہی رکھو، اپنی جو ہے وہ آخرت بنانے کے لیے رکھو؟ دنیا بھی تو جو ہے وہ اس قرآن کے مطابق ہم نے کرنی ہے نا، تو دنیا کے معاملات جو ہے وہ بھی تو قرآن سے سیکھنے۔ قرآن ایک سلیبس ہے، ایک نصاب ہے ہماری زندگی کا، تو ہم نے قرآن مجید کو صرف ذاتی معاملات کے لیے رکھ لیا ہے، لیکن جو سمجھنے کی بات تھی، جو افہام و تفہیم کی بات تھی، ہم نے قرآن مجید کو اس معاملے میں نہیں لیا۔ تو لہذا جتنے بھی یہ رسمیں ہیں، یہ دور جاہلیت کی کچھ شادی کے اوپر میکسیمم رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قدیمی جو رسم و رواج ہے اس کا گہرا مطالعہ کریں تو یہ کتاب میرے پاس ایک موجود ہے۔ آپ یہ کتابیں رسوم جاہلیت، یہ علامہ نجم الدین سہاروی رحمہ اللہ نے اس کو تالیف کیا ہے، اور اگر آپ مزید اس کا مطالعے کا شوق رکھتے ہیں تو ایک عربی کے اندر کتاب ہے، ابھی اس کو ٹرانسلیشن اس کی ہو گئی ہے اردو میں، بلوغ العرب فی احوال العرب، آپ اس کو لے لیں۔ اس میں بھی کافی ساری آپ کو قدیمی جو ہے رسم و رواج اس کے حوالے سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اور اگر آپ ایک اور کتاب ہے اسلامی تہذیب و تمدن، یہ بھی اس کے اندر بھی ابتدائی اسلام سے زوال بغداد تک جتنے بھی زوال آئے ہیں، رسم و رواج کے پیکر ہو گئے ہیں مسلمان، اور اسلام کو چھوڑ دیا، اصل حقیقت کو چھوڑ کے ہم نے رسم و رواج کو اپنا لیا ہے۔ یقین کریں ہماری قوم جو ہے یہ عجیب و غریب قوم ہے، بالکل رسم و رواج کو اتنا انہوں نے سینے سے لگایا ہوا ہے کہ آپ پوچھو مت، اور باقی جو کرنے والے معاملات ہیں بالکل جیسے عید کے اوپر ابھی ریسنٹلی ایک میری ویڈیو آئی تھی کہ جس میں کہ ناخن اور بالوں کا حوالے سے لوگ بات کرتے کہ جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے تو بال اور ناخن کا مسئلہ، اس میں وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کی ہے، وہ چینل پہ موجود ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بڑے لوگ سوال پوچھتے ہیں اور لوگ بار بار بات کرتے ہیں، لیکن نماز فرض ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے۔ جنازہ بڑی دور سے پڑھنے آنا ہے جو فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے، پورے محلے سے ایک بندہ بھی جنازہ پڑھ لے تو سب کے بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ جو ہر بندے پر انفرادی طور پر فرض ہے۔ تو ہم بعض اوقات ایسا دیکھتے ہیں کہ لوگ جنازے کے انتظار میں، ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے مسجدوں میں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، جنازے کے لیے کھڑے رہیں گے، یعنی رسم و رواج کے ہم خوگر ہو گئے ہیں، اور ہم نے اسلام کی جو حقیقت ہے، اسلام کی جو اصل ہے، جو بنیادی چیز ہے، جو ہم پر فرض واجب کی حیثیت سے ہے، بالکل ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ بات کی جائے، اس مدعے کو اٹھایا جائے، تو آپ واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ شو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ وائس میسج بھی کر سکتے ہیں، اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھیے، اپنے دینی، فقہی، مذہبی سوالات